ناظرین، قارون موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا اور بعض روایات کے مطابق اسے موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بتایا گیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں اپنی بے تحاشا دولت اور مال و زر کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ انتہا درجے کا لالچی اور مادہ پرست انسان تھا۔ اس نے ناجائز طریقے سے بے حد مال و دولت اکٹھا کیا، حتیٰ کہ اس زمانے سے لے کر آج تک کسی کو اتنا مال و دولت نصیب نہ ہوا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی تعداد اتنی تھی کہ ان کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک پوری جماعت اٹھا کر چلتی تھی۔ بظاہر وہ دین اسلام کو ماننے والے لوگوں میں سے تھا، نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا تھا، لیکن ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ چاہتا تھا کہ لوگ اسے اچھا اور نیک انسان سمجھیں تاکہ وہ انہیں آسانی سے فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں پر فروخت کرتا، معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور لوگوں پر حد درجہ ظلم اور زیادتی کرتا۔ اس نے اس قسم کے کاموں سے بے تحاشا دولت اکٹھی کر لی اور اپنی دولت کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہ تھا بلکہ دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا، بہت اعلیٰ محل بنایا اور اس کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے سجایا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں۔ وہ ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک روا رکھتا تھا، انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑیں اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں۔ بعض عقل مند مومن اسے نصیحت کرتے اور کہتے کہ اے قارون، یہ تمام باغ اور ثروت کس لیے؟ یہ سب مال اور دولت کس وجہ کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنے ظلم ڈھاتے ہو؟ رب کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتے ہو؟ غریبوں اور ناداروں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتے؟ قارون غرور اور تکبر میں اکڑ کر جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا، میں اپنی دولت جہاں چاہے خرچ کروں۔ ایک دن قارون بہت عمدہ لباس پہن کر اور عمدہ سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے نوکروں اور کنیزوں کے ساتھ محل سے نکلا۔ لوگ اس کی جاہ و جلال کو دیکھنے کے لیے راستے میں کھڑے تھے، وہ اس کی شان و شوکت پر حسرت کر رہے تھے۔ نادان لوگ کہنے لگے، کتنا خوش نصیب ہے قارون، کتنی اچھی زندگی گزارتا ہے، کتنا سعادت مند اور خوش بخت ہے، کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے۔ لیکن سمجھدار لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ سعادت اور خوش بختی زیادہ دولت میں نہیں ہوا کرتی۔ کیوں ایک ظالم کا اتنا احترام کرتے ہو؟ اس نے یہ ساری دولت نافرمانیوں سے کمائی ہے۔ سعادت مند وہ انسان ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مخلوق کے حقوق میں حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ ناظرین، ہوا یوں کہ ایک دن اللہ کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ دولت مندوں سے کہو کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ جب قارون کو اس حکم کی اطلاع ملی تو وہ نافرمان ناراض ہونے لگا اور سخت لہجے میں موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوا، زکوٰۃ کیا ہے؟ کس دلیل سے میں اپنی دولت دوسرے لوگوں کو دوں؟ وہ بھی جائیں اور کام کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، زکوٰۃ یعنی اتنی بڑی دولت کا ایک حصہ غریبوں اور ناداروں میں تقسیم کرو تاکہ ان کی زندگی بھی آسان ہو، شہر میں رہتے ہوئے اور معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے، اور اتنی دولت کا مالک ہونے کے ناطے تجھ پر لازم ہے کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے اور زکوٰۃ کے نام سے غریبوں کا حق ادا کرے۔ لیکن قارون دراصل ایک سرکش اور ظالم انسان تھا۔ وہ کہنے لگا، اے موسیٰ، ہم نے برا کیا جو تم پر ایمان لے آئے، اب تم زکوٰۃ کے نام پر ہم سے خراج لینا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، زکوٰۃ میرے لیے نہیں، یہ غریبوں اور نادار لوگوں کے لیے ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر واقعی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مجھے اللہ کا پیغمبر مانتا ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور سرکشی نہ کر۔ لیکن اس کم بخت پر نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ وہ کھلم کھلا دشمنی پر اتر آیا اور مومنین کو اذیت پہنچانے لگا اور لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے لگا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت بھی لگا دی اور سرکشی میں اندھا ہو گیا۔ جب اس کی سرکشی اور ظلم حد سے بڑھ گیا تو بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اس ظالم اور حریص انسان کو اس کے اعمال کی سزا دی جائے
اور یوں جب قارون مجمع میں کھڑا ہو کر لوگوں میں اللہ اور رسول کے خلاف زہر اگل رہا تھا، اللہ کے حکم سے زمین لرزی اور شدید زلزلہ آیا اور قارون اپنے محل اور خزانوں سمیت زمین میں غرق ہو گیا۔ قارون خالی ہاتھ آخرت کی طرف روانہ ہوا تو وہ لوگ جو قارون کو سعادت مند سمجھتے تھے اور اس کی دولت کی آرزو کرتے تھے، اپنی غلطی کو سمجھے اور توبہ کی اور کہنے لگے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ تنہا مال اور دولت کسی کو خوش بخت نہیں بناتی، بلکہ خوش بختی اللہ پر ایمان اور اس کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی خوش بخت لوگوں میں شامل کرے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں آسان فرمائے، آمین۔